اور کذالک اسی طرح جعلناکم ہم نے بنا دیا کم تمہیں اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں امتاً وسطا بہترین امت۔ وسط کا معنی بڑا وسیع ہے، یعنی ہر معاملے میں تمہیں امت وسط بنایا، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے درمیان، ہر چیز کا درمیانی حصہ اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ آپ ذرا میرے ساتھ مل کے سوچئے، جیسے کہ انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ عہد شباب، اور عہد شباب زندگی کا بہترین وقت ہوتا ہے نا۔ اسی طرح دن کے درمیانی حصہ دوپہر میں روشنی اپنے نقطے عروج پر ہوتی ہے تو وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ اسی طرح اخلاق میں آپ دیکھیے، میانہ روی قابل تعریف ہوتی، افراط اور تفرید دونوں پہلو مذموم ہوتے ہیں۔ جیسے بخل اور فضول خرچی کی درمیانی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ سخاوت کہتے ہیں نا۔ اسی طرح بزدلی اور طیش کی درمیانی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ شجاعت۔ تو کریم رب نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان کے عقائد، ان کی شریعت، نظام، اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں کیا ہے؟ افراط اور تفرید کا کوئی گزر نہیں، یہاں اعتدال ہے، توازن ہے، موزونیت ہے۔ جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس تھا نا، اس وقت ان کا ہر قول، ہر فعل آئینہ تھا اس ارشاد ربانی کا۔ اب ذرا آپ اپنی طرف ذرا دیکھیے، آج ہم اتنے بگڑ چکے ہیں کہ قرآن کریم جس امت کے محاسن بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں، اور یہ دعا ہی کر سکتے مولا کریمہ ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ پھر ایک دفعہ سنیے، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت، کیوں؟ لتکونوا، تاکہ تم ہو شہداء گواہ، کن پر؟ علی الناس، لوگوں پر، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہو رسول، علیکم، تم پر، شہیدا، گواہ، اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، قبلہ التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے۔ دوسرے معنوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا، اللہ مگر لنعلم، تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، من ہوتا ہے کون؟ یتبع الرسول، پیروی کرتا ہے رسول کی، کون اتباع کرتا ہے رسول کی؟ ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں، مین کہ کون پھر جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں، ایک تو یہ کہ امامت کا اعلان ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے سیدھی راہ والے ہیں، اور پیروی کرتے کرتے کس مقام پہ پہنچ کے؟ امت وسطیٰ پر۔ نادان لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ سمجھ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، حالانکہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف سمت یعنی قبلے کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کر دیا، اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا، اور اس پسندیدہ قبلے کی طرف متوجہ کرنا، اس لیے کہ تم خود بھی کیا ہو؟ پسندیدہ امت ہو تم، اور امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنو گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں، اور اتنا خوبصورت ہمیں القاب سے مالک فرما رہا ہے کہ بہترین اور عمدہ کے ورڈ سے۔ ایک مثال سے بھی آپ کو سمجھ آئے گی، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہے، یہی فرمایا تھا نا، اور کیا فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں وسط تھے، یعنی اشرف نسب والے، اور اسی طرح نمازوں میں سے افضل ترین جو نماز ہے اسے صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے۔ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ آپ اپنا محاسبہ کرتے جائیے، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الحج میں بھی آتا ہے کہ اس اللہ نے تمہیں چن لیا
اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم ہو، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور کیا فرمائے کہ تم گواہ ہو لوگوں پر۔ بخاری، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے کہ قیامت والے دن انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ ان کی امت کے جتنے افراد ہوں گے، 2 ہوں گے، زیادہ ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے، جو نبی سامنے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے کہ اس نبی نے، تمہارے نبی نے بتاؤ کہ دین کا حق ادا کیا، یعنی تبلیغ کی یا صحیح نہیں کی۔ وہ انکار کر دیں گے کہ کیا کہا جائے گا کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ جب وہ انکار کریں گے تو اس وقت نبی کہیں گے کہ ہم نے تو تبلیغ کا حق ادا کیا۔ ان سے کہا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بلایا جائے گا، یہی سوال کیا جائے گا کہ کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے ہاں۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام نے جو اللہ کا پیغام تھا وہ احسن طریقے سے پورا کیا، پہنچایا لوگوں کے اندر۔ چلو ایک اور آپ کا اعزاز سناتی ہوں۔ مسند احمد میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ ابن ابی حاتم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرمایا؟ چلیں اس بول سے اپنے ایمان کو ٹھنڈا کیجیے۔ فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، تمام مخلوق، یعنی اس وقت ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری دن تک ساری امتیں اکٹھی ہوں گی قیامت والے دن۔ کیا فرمایا؟ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے، پرومیننٹ ہوں گے، اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز تمام دنیا، یعنی جتنے وہاں پہ لوگ ہوں گے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتے، جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام انبیاء نے حق رسالت ادا کر دیا۔ ضمناً ایک حدیث طیبہ بھی آپ کو سنا دوں، مستدرک حاکم میں ہے کہ بنی مسلمہ کے قبیلے کے ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا، تو وہاں چند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی بڑا نیک تھا، بڑے اچھے الفاظ میں اسے یاد کیا، تو محبوب نے فرمایا یہ یقیناً جنتی ہے، جس کی گواہی یہ دنیا کے لوگ دیں گے وہ یقیناً جنتی۔ اسی طرح پھر دوسرا جنازہ ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یہ میں نے مفہوم بیان کیا۔ مسند احمد میں ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا، یہاں بیماری بہت زیادہ تھی، لوگ بکثرت جو ہے مر رہے تھے، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ نکلا، لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کی، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوگی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین کیا واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 شخص اس سے جنت میں داخل کرتا ہے اللہ پاک۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 دے، تو آپ نے جواب فرمایا پھر بھی اسی طرح، فرمایا کہ 2 بھی ہوں تو تب بھی۔ تو یہ بھی محبوب کے بول ہے نا کہ اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اور یہ بھی حدیث طیبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے سامنے صبح اور شام 2 مرتبہ پیش کی جاتی ہے، آپ کو دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ کی امت یہ کام کر رہی ہیں، اور جب امت اچھے کام کرتی ہے تو محبوب آج بھی خوش ہوتے ہیں، اور اگر برا کام کر رہی ہو تو مصطفیٰ کریم آج بھی پریشان ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے وہ تو اچھا ہی کام کرے گا نا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر جب میں پڑھ رہی تھی وہ بھی مجھے بڑی اچھی لگی۔ فرمایا کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے
تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص کو اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ تو کیا سیکھا ہم نے کہ امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی ہو اور اس کی اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ اب قبلے کی تبدیلی کی بات آئی، ایک تو امامت ان میں تبدیل ہو رہی تھی، ادھر ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور دوسرا سمت کا تعین کیا جا رہا تھا۔ لیکن اصل بات کیا تھی جو کریم رب خود فرما رہے، تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ ہم جانیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ اللہ جانتا تھا۔ یہ لوگوں پہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم دیکھ لیں، ہم جانیں، تم بھی جان لو کہ میں یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل یہ امتحان تھا۔ پہلے مکہ سے مدینہ طیبہ جب ہجرت ہوتی ہے تو مکہ کے اندر کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی، جیسے کل میں نے بتایا کہ سامنے یہ بھی قبلہ ہوتا تھا اور دوسرا قبلہ یعنی مقدس بھی ہوتا تھا۔ تو اب یہاں سے مکے کا چھوٹنا، اپنے گھر بار کا چھوٹنا، پھر قبلے کا بالکل چینج ہو جانا، مدینے میں جا کے بیت المقدس کا چینج ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ اور پھر یہاں جب کچھ عرصہ رہے اور بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنائے رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، چاہے مکے کو یعنی کعبے کو آپ بنائیں قبلہ، چاہے بیت المقدس کو بنائیں، تو آپ نے اس قبلے کو اپنا جو ہے وہ رخ والا بنایا، تاکہ اہل کتاب ان کو بھی اپنا جانے، اور پھر عبادات جب ان کی مشترک ہوں گی تو ان کے لیے اسلام میں داخل ہونا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب مکہ والے جو بن دیکھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے، یہ بڑا امتحان تھا۔ اپنے آباء و اجداد کے کعبے کو چھوڑنا یہ بھی کوئی عام سی بات تھوڑی تھی، لیکن ان کے لیے کیا اہم تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر جب اہل کتاب مسلمان ہوئے، کچھ جو صحابی بنے، اب ان کے لیے بیت المقدس سے پھر کعبے کی طرف رخ کرنا ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ جو ان کے آباء و اجداد کا قبلہ تھا اس کو چھوڑنا اور بن دیکھے قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوا اور یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ لیں، ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے، یعنی محبوبہ آپ کی خاطر کون اپنے قبلے کو چھوڑتا ہے اور جدھر آپ رخ کرتے ہیں ادھر رخ کرتا ہے، اور دوسرا یہ بھی جانیں کہ کون ہے قبلے کی خاطر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سادے لفظوں میں یہ آپ کو سمجھ آئے، یعنی آپ کی خاطر کون اپنا قبلہ چھوڑ کے آپ کی قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، اور کون ہے جو قبلے کی خاطر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ پکے ایمان والوں نے تو فوراً اتباع کی، ایون کہ کل جیسے ہم نے پڑھا حالت نماز کے اندر ہی جیسے رخ انور ادھر ہوا، سب صحابہ کرام اجمعین نے ادھر ہی رخ کر دیا، اور جن جن تک یہ خبر پہنچی، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی آیت مبارکہ میں کہ جن جن تک خبر پہنچی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز پوری کر لیں تو پھر نہیں، فوراً ہی حالت نماز میں انہوں نے ادھر ہی رخ کر لیا جدھر کی انہیں خبر دی گئی۔ کعبے کی تبدیلی سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان واضح طور پہ ہو گئی۔ ویسے تو صحابہ کرام اجمعین کو بارہا طور پہ آزمایا کہ مکے کا چھوڑنا اور یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا، احد کے میدان میں بھی آزمایا گیا، بہت ساری جگہوں پہ آزمایا گیا، اور ہر جگہ یہ کامیاب جماعت ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین جماعت کون سی ہے؟ جنہوں نے قریب ترین مصطفیٰ کریم کا زمانہ پایا۔ اس کی تعریف قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث طیبہ سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور اہم بات جو پتہ چلتی ہے، جو کہتے ہیں ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں لیکن حدیث طیبہ کو نہیں مانتے، تو یہاں بتایا گیا کہ جو میرے محبوب کی بات ہی نہیں مانتا پھر وہ کہے کا مسلمان ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث طیبہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ صحابہ کرام اجمعین کو بہت غصہ آیا، خصوصاً حضرت عمر فاروق کو، کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، انصاف محبوب سے بڑھ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسط علم کا بھی بتایا کہ میں تو اللہ کے خزانے جو اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں، علم دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، تو میں اس میں نہیں کرتا، تو میں اس میں کہاں خیانت کروں گا۔ تو اس بندے کو اور غصہ آیا، اس کی توحید کی رگ پھڑکی اور اس کو اور زیادہ غصہ آیا۔ تو صحابہ کرام اجمعین نے چاہا کہ اس کی گردن جو ہے جدا کر دی جائے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، آپ کی عبادات آپ کو چھوٹی لگنے لگ جائیں گی، جبکہ یہ لوگ قیام اللیل میں، روزوں میں، نماز میں بہت آگے ہوں گے کہ آپ بھی رش کریں گے، کہ آپ کو اپنی عبادات چھوٹی لگنے لگ جائیں گے۔ اب کن کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین کو۔ ہم تو ہیں کسی کھاتے میں نہیں نا، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اصل چیز ہے حب مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سنتوں پہ عمل کرنے والوں کو بیک ورڈ کا لفظ دے کے بس کہانی ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بیک ورڈ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور صحیح لوگ کون سے؟ جنہوں نے میرے محبوب کے طریقے کو اپنایا، وہی سیدھے رستے والے ہیں۔ جو لوگ پردہ کر رہے ہوتے ہیں، فل لباس میں ہوتے ہیں، ان کو بھی بیک ورڈ کہا جاتا ہے، جبکہ عہدہ جو لباس ہوتا ہے وہ تو غلاموں کا لباس ہوتا ہے، اور فیشن کے نام پہ لباس کتنا رہ گیا۔ سچ فرمایا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا جب میری ایک سنت کو بھی جو زندہ کرے گا اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں اٹھا کے پھرنا۔ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جا رہا ہے، ایسے ایسے یہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ننگے ہونے کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ساری حالات، یہ ساری باتیں تو زمانے جاہلیت کی ہیں۔ جب اسلام آیا تو اسی نے تو لباس دیا ہم لوگوں کو، پردہ دیا، عزت دی، اور اوریانی کس کی علامت ہے؟ زمانے جاہلیت کی۔ یاد رکھو، لوگوں کی ترقی آگے جانے میں، لیکن ہماری ترقی اتباع مصطفیٰ میں، ہمارے پیچھے جانے میں ہماری ترقی، یہاں تک کہ ہمارا دور، ہمارا طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے۔ یہی اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کا دامن بھی ہم نہ چھوڑیں، دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور ساری زندگی امتحانوں میں ہی انسان کی گزرتی ہوتی ہے، اور کسی بھی لمحے ایمان سے بندہ فارغ ہو سکتا ہے۔ جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہوں گے، اور کبھی شام کو ایمان والے ہوں گے تو صبح جاگیں گے تو وہ ایمان سے خالی ہوں گے۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے ضرور دعائیں مانگتے رہا کرو۔ دین پہ چلنا کامیابی ہے، لیکن جو چھوٹے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، پختہ عقیدے والے نہیں ہوتے، ان کو تو کسی لمحے، ویسے بھی ہر انسان کو خیر ڈر ہوتا ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، امتحان بھی آتے رہتے ہیں، لیکن جتنے پکے ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شیطان اور شیطانی ذہنوں والے لوگ ہر وقت پیچھے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ امام فخر الدین رازی فرماتے، جنہوں نے تفسیر ابن کبیر لکھی ہے، کہ آخری وقت تھا، روح نکل رہی تھی تو شیطان آیا، اور کس بارے میں وہ دلیلیں مانگ رہا تھا؟ اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں۔ امام فخر الدین رازی نے 99، اور جبکہ مختلف روایات میں آتا ہے 350 تک بھی آتا ہے، 101 دفعہ بھی آتا ہے۔ بہرحال شیطان نے امام فخر الدین رازی کو ان کی نسبت زیادہ دلیلیں دی اللہ کے ایک نہ ہونے پہ، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کو ایک بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو پھر یہ کامیاب ہوگے۔ تو ہمیں لمحہ لمحہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، اچھی صحبتوں میں بیٹھتے رہنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زیادہ بڑھانے کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہمیں کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدائش کا مہینہ آتا تھا، ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، سارے مکتبہ فکر کے لوگ اگر تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو کعبۃ اللہ میں بھی اکٹھے ہوتے تھے، کسی کا اس بارے میں اختلاف نہیں تھا، اس
مہینے کو بڑا محترم جانا کرتے تھے، بلکہ ساری رات وہ اللہ کا ذکر کرتے، شکر ادا کرتے، درود و سلام پڑھتے تھے، اور پھر ہاتھوں میں شمع لے کے سوق الليل سے گزرتے ہوئے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور بعض ساری رات اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام اجمعین بھی شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے، غالباً طیبہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا گیا کہ آپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا اور آپ کی امت میں ہمیں شامل کیا۔ تو ہمیں بھی اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم امت وسطیٰ میں سے ہیں۔ قیامت والے دن ہم لوگ گواہ ہیں، دنیا میں بھی ہم لوگ گواہ ہیں کہ دیکھو ہم وہ منصف لوگ ہیں، انصاف کرنے والے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم عادل لوگ ہیں، ہم لوگوں کا حق مارنے والے نہیں، لوگوں کا حق دینے والے ہیں۔ ہمارا دین اتنا ستھرا اور محبتوں والا دین ہے۔ ابھی گھر گھر میں جو جنگ ہے تو ہم کیا لوگوں کو دکھائیں گے؟ ہمارے عملوں سے یہ ثابت ہونا چاہیے ہم رسول اللہ کو چاہنے والے، ہم اسلام کے ماننے والے، ہم محبتوں کو فروغ دینے والے، ہم دنیا میں بھی گواہ ہیں، لوگ ہمیں دیکھے اسلام کی طرف آئیں، اور قیامت والے دن بھی ہم لوگ گواہ ہیں۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے، میں بھی محاسبہ کرتے جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سیکھنے کا شوق بھی ہونا چاہیے، اتباع کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ اتباع کرنے والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے تاکہ ہم دیکھ لیں، ہم جان لیں کون میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے اور کون پیروی سے ہٹ جاتا ہے، الٹے پاؤں یعنی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بات تو قبلے کی تھی نا، سمت متعین کرنا مقصود تھا، ایک قوم بنانا مقصود تھا، امامت جو ہے وہ ان میں کرنا مقصود تھا، لیکن یہاں پہ واضح بتایا کہ ہم دیکھ لیں، آپ کو دکھا دیں، قیامت تک کے لوگوں کے بتا دیں کہ جو میرے محبوب کی اتباع نہیں کرتا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ بے شک یہ تھا لَكَبِيرَ بہت بھاری، کیونکہ قبلے کا اس طرح فوراً بدل جانا یہ بھی بہت مشکل کام تھا۔ الا مگر علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر بھاری نہیں تھا جنہیں اللہ نے کیا دی، حد اللہ نے ہدایت فرمائی، اللہ کا حکم تھا۔ دن میں 100 دفعہ قبلہ تبدیل کرنے کا ہے تو بس اللہ نے حکم دیا، سو مان لیا۔ یہ حجتیں، یہ دلیلیں تو وہ لوگ کرتے ہیں جو خالی لوگ ہو، اللہ کے محبوب نے ادھر رخ کر دیا تو پھر ادھر رخ کر دے، اور صحابہ نے ایسے کیا تو وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اب ان کے ذہن میں سوال آیا کہ جو اس سے پہلے ہم نے نمازیں پڑھی وہ کدھر گئیں؟ اور پھر یہ بھی سوال ذہن میں ہے کہ جو لوگ اس دوران میں فوت ہو گئے اور ان کا قبلہ جو تھا بیت المقدس تھا، بیت اللہ جو ہے نہیں تھا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ یہاں بات ایمان کی ہو رہی ہے، اصل بات تو نماز کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کتنی شاخیں؟ 70 شاخیں ہیں، بلکہ 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل قسم لا الہ الا اللہ کی، اور سب سے نچلی والی شاخ کون سی؟ راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ تو ضائع نہیں کرتا ایمان، کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت ہی مہربان، بہت ہی شفقت کرنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ صحیح حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ ایک جنگی قیدی عورت تھی، اس کا بچہ چھوٹ گیا، گم گیا، وہ پاگلوں کی طرح، ماں تھی نا، پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی۔ جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس کسی بچے کو دیکھتی فوراً اٹھاتی، اس کا گلا جو ہے اپنے گلے کے ساتھ لگاتی، چومتی اور لگ کر اس کو گود میں لیتی اور سینے سے لگا کے پیار کرتی تھی۔ پھر اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے اور وہ خوشی کی انتہا، اسے یعنی فوراً اٹھاتی، گلے سے لگاتی، پیار کرتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ تو یہ اپنا بس چلتے ہوئے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یعنی ابھی یہ ماں جو اتنی محبتوں سے اپنے بچے کو چوم رہی، کیا میں یہ بچے کو آگ میں ڈال دی گی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کہ جس قدر یہ ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اس میں ہم نے کیا جانا کہ جو
کعبے کی تبدیلی سے بدل جاتا ہے، وہ گویا مرتد جو ہو جاتے اس کے دل میں نفاق تھا، اور جو سچے پیروکار تھے وہ کیا جانتے تھے کہ جو محبوب فرما رہے ہیں وہی سچ فرما رہے ہیں، جو اللہ حکم دے رہا ہے، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو بیمار دل والوں کے بارے میں کیا آیا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، یعنی جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں ان سے کس کا ایمان بڑھا؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمانداروں کے ایمان بڑھتے ہیں اور ان کی دلی خوشی بھی، اور بیمار دل والے اپنی پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فصلت میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے قرآن کریم کی آیات، اور بے ایمان لوگوں کے کانوں میں بوجھ ہے اور آنکھوں پر اندھاپا ہے۔ سورہ اسراء میں آتا ہے یعنی ہمارا اتارا ہوا قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا نقصان بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی تمام بزرگ جو صحابہ تھے وہ ثابت قدم رہے، اول سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار دونوں قبیلوں کی طرف نماز پڑھنے والے۔ پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ حالت نماز میں وہ لوگ گھوم گئے، حالت رکوع میں مسلم شریف کی حدیث طیبہ بھی آپ کو سنائی تھی، حالت رکوع میں بھی انہوں نے جیسے ہی دیکھا محبوب نے ادھر رخ کیا تو فوراً ادھر ہی رخ کر لیا۔ اور جو اتنا اتباع کرنے والے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ان کے ایمان کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تو زیادہ قدردان ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ پیدا فرمائے اور اتباع مصطفیٰ کی تڑپ پیدا فرمائے۔